بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایسٹرولوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ آج ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک شعر سنانا چاہتا ہوں۔ شعر ہے علامہ حضرت علامہ اقبال کا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ تو یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے کہ وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا، تو یہ ساری ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اینکر عمران خان ریاض جو ہیں ان پر۔ آج کل بہت وہ وائرل ہیں، اور پچھلے دنوں میں وہ کچھ جیل میں بھی رہ کر آئے ہیں، اور اب ایک نئی خبر ہے کہ انہیں کھانے میں کچھ زہر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی۔ آج ہم ان کا ذائقہ ڈسکس کریں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ان کا ہاروسکوپ ہے۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے 14 اگست 1975، 14 اگست 1975۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان بنا تھا، 14 اگست۔ بہرحال وہ فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ ٹائم آف برتھ ہمیں ایگزیکٹ معلوم نہیں ہے، مگر اس میں جو پلانیٹری کنڈیشن ہے اس میں ٹائم آف برتھ کی ضرورت اس وجہ سے نہیں کہ مون کی پوزیشن پہلے بالکل ٹھیک ہے۔ پلانیٹری کنڈیشن کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پلانیٹری کنڈیشن میں کیا چیزیں سب سے زیادہ ہائی لائٹڈ ہیں؟ سن ان لیو ود راہو، مون ان اسکارپیو، وینس اینڈ مرکری ان ورگو، اور مرکری اپنے گھر میں ہے مون سے تھرڈ، سن سے سیکنڈ میں، وینس اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی ریٹروگریڈ ہے۔ مارس ان کے 10th ہاؤس میں ہے وچ از ٹورس۔ سیٹن جو ہے وہ ہے ان کینسر، اور کیتو جو ہے وہ ہے 7th ہاؤس میں ایکویریس میں۔ یہ ان کی پلانیٹری کنڈیشن ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ان کے ہاروسکوپ میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ دیکھنے والی وہ یہ ہے کہ ان کا سن ان لیو ود راہو۔ یہ جو مرضی کر لیں اپنی زندگی میں، جب سن ان لیو ود راہو ہوتا ہے تو کبھی بھی صاحب اقتدار لوگ یا وہ لوگ جو ٹاپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، پرائم منسٹر ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے، لارڈ ہوتا ہے، ان سے ان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں رہنے، کبھی بھی اچھے نہیں رہنے جو مرضی کرنا ہے۔ اور ٹرانزٹری پوزیشن میں یہ ساری چیزیں پھر آہستہ 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 باہر آتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک لیو ہیں، لیو ہونا بذات خود ایک بڑی ڈفرینٹ قسم کی اتھارٹی کو اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ جب راہو ہو تو راہو اس کو اس بات پر اور اکساتا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے تنازعات جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تنازعات کا کھڑا ہونا ان کی ریپوٹیشن کو ہر حال میں گراتا ضرور ہے زندگی میں۔ یہ بات یاد رہے کہ جب بھی راہو ہوگا سن کے ساتھ تو ہمیشہ جو بڑے لوگ ہوں گے، دی فرسٹ بورن میلز اور الیٹ کلاس، ان کے ساتھ ان کے تعلقات کبھی بھی اچھے نہیں ہونے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جو اسٹرالوجی سیکھتے ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھیں۔ سن ان لیو اسینڈنٹ، لارڈ ان اسینڈنٹ ود راہو، اسینڈنٹ ڈومینیٹ کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنے اندر ایک ایسی خاص اسٹرینگتھ، اتھارٹی، پاور ہوگی جو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ الجھائے گی اور یہ کانفلکٹ چلیں گے۔ سیکنڈ بڑی انٹرسٹنگ اور بات، جوپیٹر اسکوائرڈ بائی سیٹرن، مون سے 6 8ویں میں ہے۔ تو جب مون سے 6 8ویں میں ہوتا ہے اور اسے کوئی پازیٹیو اسپیکٹ نہیں ہوتا، گو کہ وہ اپنے حساب سے 9th میں بیٹھا ہوا ہے سن سے، لیکن پھر بھی مون سے 6 8ویں میں ہونے کی وجہ سے، سیٹرن کی اسکوائر کی وجہ سے ان کی زندگی میں لیگل چارجز 9th ہاؤس 6th ہاؤس لوگوں کی وجہ سے، دوسرے جو ان کے دوست ہیں وہ جاننے والے اور تمام لوگ جو آؤٹر ہیں ان کو ملا کر کہیں نہ کہیں ان پر سروسز جیسے کہتے ہیں، ان پر لیگل چارجز لگنے ہی لگنے ہیں۔ تو ان کو اس بات کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی زندگی میں جب بھی یہ ان کانفلکٹ ہوں گے ود لارڈس، ود ہیڈس، ود اسٹیٹ آف، جو اسٹیٹ کا ہیڈ ہے اس کے ساتھ، تو یہ کانفلکٹ بڑھے گا اور ان پر لیگل چارجز لگنے ہی لگنے ہیں۔ یہ آج بھی نہیں ہے، یہ بعد میں بھی ہوں گے، یہ اس کے بعد بھی ہوں گے۔
जुपिटर इनका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बैठा हुआ, क्लियर। सैटर्न भी फॉल में बैठा हुआ है, मगर मून से 5वें में होने की वजह से थोड़ा सा ठीक है। तो मार्स जो है स्क्वायर्ड बाय राहु, ये इनकी यूथ, ये जो इस वक्त आप गुजार रहे हैं, और ये जो अगला फेज़ है बड़ा स्ट्रगलिंग किस्म की दौर होगा, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, अगर आप देखें तो बहुत शदीद स्ट्रगल्स की होंगी पीछे ज़िंदगी में ऊपर आने के लिए। लेकिन जो इस आस्पेक्ट में 3 चीज़ें नेगेटिव हैं वो ये है कि जुपिटर, सैटर्न और सन का नेगेटिव होना अथॉरिटी की वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, क्लियर। अब आ गई कि इनके कॉन्फ्लिक्ट तो चलते रहेंगे, लीगल केसेस भी इन पर चलेंगे। यूथ इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, प्लानिटरी कंडीशन इनकी बहुत अच्छी नहीं है फ्रैंकली, लेकिन इनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि मून से 3rd और सन से दूसरे घर में जो मरकरी है, मरकरी अपने ही घर में ही है वर्गों में, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेटर हैं, एंकर हैं, वर्बल एक्सप्रेशन इनका बहुत अच्छा है, नॉलेज पर ग्रिप है, और जो भी कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसी घर में वीनस अफ्लिक्टेड है ट्रांजिट में, तो ये जो 2nd हाउस एंड 3rd हाउस होता है ये गले का, मुंह का और गले का। इनको अपनी ज़िंदगी में फूड कुछ खिलाकर खाने से इस बात की एलर्जीज़ भी होंगी, और इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा दिया भी जा सकता है जिसकी वजह से इनका ये जो गला है, ये सारा सिस्टम है, ये बहुत ख़राब हो, और कुछ ऐसा खाने से इनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ये बात याद रहे कि जब भी 3rd हाउस ख़राब होता है तो आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे मामलात की तरफ ज़रूर जाता है कि कुछ ऐसे खाता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स रहती हैं। वीनस का अफ्लिक्टेड होना, बार बार ज़िंदगी में उल्टियाँ आने की, वॉमिटिंग होने की, पेट में कोई चीज़ ना टिकने की, फूड से एलर्जी होने की इंडिकेशंस है। तो अब यह ट्रांजिट की बात, अब तो जुलाई चल रहा है, ये जो अगस्त चलेगा, ये जो अगस्त अभी शुरू होने जा रहा है, जो इनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ का महीना है, तो मेरे हिसाब से इनका जो अगस्त होगा वो बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। इनको सेहत की शदीद प्रॉब्लम्स आएंगी, इनके ख़िलाफ़ अपोजिशन बढ़ेगी, इनकी जिस्म की वाइटैलिटी एकदम से गिरेगी। इनको बहुत शदीद एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त प्लानिटरी कंडीशन बहुत वर्स्ट हैं। सन इस वक्त अफ्लिक्टेड है इनके जायचे में, और उसके बाद मार्स अफ्लिक्टेड है, मून अफ्लिक्टेड है। वो तमाम चीज़ें जिनकी वजह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ख़राब हो जाए, यूरिनरी ट्रैक ख़राब हो जाए, फूड की वजह से कोई प्रॉब्लम्स आ जाए, फिज़िकली वाइटैलिटी बिल्कुल डाउन हो जाए, इस बात पर इनको बहुत कॉन्फिडेंट होकर इलाज करवाना है। और ये महीना, मेरी बात मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इनके लिए ये महीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनको अपनी सेहत के बारे में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना होगा। इमरान खान साहब जो हैं, यानी कि इमरान रियाज, ये हमारे दोस्त भी हैं। मैं एक दफ़ा GNN में अरशाद भट्टी साहब के दफ्तर बैठा हुआ था, ये साहब तशरीफ़ भी लाए थे, वहाँ पर मेरी इनसे मुलाकात भी हुई थी, शेक हैंड भी हुआ था। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई थिंक फ्रैंकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्नलिस्ट produced by Pakistan, but unfortunately he's having a very tough time. He's being trapped by the circumstances, so it's got locked. So Allah सबके लिए ज़िंदगी में बेहतरी करे, और हमारी सबकी ख्वाहिश है कि ये ऐसे ही बंदे जो हर कीमत पर पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचें, पाकिस्तान के लिए अच्छा करते रहें। हमें इन सब को सल्यूट करना चाहिए, और हर वो पाकिस्तानी जो किसी भी एतबार से, किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के, कोई भी ऐसा पाकिस्तानी जो किसी भी एंड पर पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की फलाह, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचे, हमें उसे सल्यूट करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ कि हम एक सच्चे पाकिस्तानी बनकर उभरेंगे, और हम पाकिस्तान के लिए अपनी जान देने के लिए भी दरेग नहीं करेंगे। हमेशा की तरह खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।